السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کوہ نور ہیرا کی کہانی سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے، لیکن تخت طوس کی داستان سے لوگوں کو اتنی شناسائی نہیں۔ سونے سے بنا یہ تخت مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ دہلی کے لال قلعے کے دیوان خاص میں رکھا گیا تھا۔ اس تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بنانے میں تاج محل سے بھی زیادہ رقم خرچ ہوئی تھی۔ اصل تخت طوس مغل بادشاہوں کے پاس قائم رہا۔ اس کے بعد اسے ایران کا بادشاہ نادر درانی لے گیا۔ اس تخت کے علاوہ کوہ نور ہیرا بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک اور تخت طوس دہلی کے لال قلعے کے اندر رکھ دیا گیا، جسے اس کے متبادل کہا گیا۔ شروع میں اسے تخت طوس کا نام نہیں دیا گیا اور اسے تخت مرسا کہا جاتا تھا۔ بعد میں مورخوں نے اسے تخت طوس کا نام دیا۔ تخت طوس 22 مارچ 1635 کو مکمل کیا گیا، جب شاہ جہاں کو اقتدار سنبھالے 7 سال گزر چکے تھے۔ اس تاریخ کا انتخاب نجومیوں نے کیا تھا کیونکہ یہ تاریخ بہت اہم تھی۔ ایک طرف تو عید الفطر بھی اسی دن تھی اور دوسرا یہ جشن نوروز بھی اسی دن منایا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اس کے مصاحب کشمیر سے واپس آ رہے تھے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ نوروز کا تیسرا دن بادشاہ سلامت کے لیے سعد ہوگا۔ اگر وہ اس دن دہلی میں داخل ہوں اور تخت طوس پر رونق افروز ہوں۔ شاہ جہاں کے پسندیدہ شاعر محمد قدسی سے کہا گیا کہ وہ 20 اشعار لکھے جنہیں تخت پر کندہ کیا جائے گا۔ قدسی نے اپنے اشعار میں کاریگروں کی ہنر کی بے حد تعریف کی۔ اس کے علاوہ اس نے سونے اور جواہرات کی توصیف میں بھی اشعار کہے جو اس تخت پر کندہ کیے گئے تھے۔ شاعر ابو طالب کریم نے 65 اشعار لکھے اور اسے ہر شعر کے عوض سونے کے 6 ٹکڑے انعام میں دیے گئے۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے تخت طوس سنبھالا اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ تخت پر بیٹھا۔ بہادر شاہ صرف 5 سال تک اقتدار کے سنگھاسن پر رہا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ سیاسی عدم و استحکام، فوجی شکستوں اور درباری سازشوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 1720 میں محمد شاہ رنگیلا اقتدار میں آیا اور اس کا عہد 28 سال تک قائم رہا۔ اس دور میں آرٹ اور ثقافت کو فروغ ملی، لیکن محمد شاہ رنگیلا بھی مغلوں اور مرہٹوں کے درمیان جنگوں کو نہیں روک سکا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں جنگ کرنال ہوئی۔ یہ 13 فروری 1739 کا واقعہ ہے۔ محمد شاہ کو شکست ہوئی۔ نادر شاہ دہلی میں داخل ہو گیا تو اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ واپسی پر نادر شاہ کوہ نور سمیت تخت طوس بھی ساتھ لے گیا۔ کچھ مورخین کے مطابق نادر شاہ نے محمد شاہ سے تاوان لیا تھا۔ جب نادر شاہ کو 19 جون 1747 میں اس کے اپنے افسروں نے قتل کر دیا تو تخت طوس غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت طوس میں جڑی قیمتی شاہ کو حاصل کرنے کے لیے اسے توڑ دیا گیا۔ ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق تخت طوس کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں مل سکے۔ ایران کے بادشاہ فتح علی محمد نے تخت شمس تیار کروایا اور کچھ اطلاع کے مطابق اصل تخت طوس کے کچھ حصے تخت شمس کی تعمیر میں استعمال کیے گئے، لیکن اس کی بھی باقاعدہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال تخت طوس کہاں گیا اس کا حتمی طور پر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کوہ نور کے بارے میں تو سب کو علم ہے کہ ملکہ برطانیہ نے اسے حاصل کر لیا تھا، لیکن تخت طوس کی کہانی کا انجام کیا ہوا یہ سوال آج تک موجود ہے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔